آئی نا سمجھے بات؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تنگی میں رکھتا ہے تو بھی تمہارا امتحان ہے، اور تمہیں نعمت دیتا ہے تو بھی تمہارا امتحان ہے. تم فارغ کہیں بھی نہیں ہو. کیا بات ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ بھائی ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم فارغ ہو جائیں گے، ہم عیش میں رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. زیادہ امتحان میں ہو، اور فقیر ہو تو بھی امتحان میں ہو. آئی نا سمجھ میں بات؟ یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے. یہاں تمہارے پاس نعمت کہاں سے آئی؟ اسی کی طرف سے آئی تو اسی کی طرف لوٹ جائے تو نعمت ہے. اور نعمت بزرگ کہتے ہیں کہ ایک وحشی جانور ہے. نعمت کوئی تمہاری دوست نہیں ہے، یہ ایک وحشی جانور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو شکر کی زنجیر سے باندھ کے رکھو، اور اگر تم نے اس کو شکر کی زنجیر سے نہ باندھا تو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا اور تمہیں برباد بھی کر جائے گا. تو دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. پھر دنیا دارالعمل ہے، اس میں ایک ہی چیز نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اسی کو مانگنے کا تمہیں حکم دیا گیا کہ یہ مانگو، کیونکہ اسی کام کے لیے تم آئے ہو اس دارالعمل میں، دارالامتحان میں. تو جس کام کے لیے آئے وہی کرو نا، وہی مانگو نا. یہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تم نے یہ نعمت دی، یا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا اس کی جگہ پر استعمال کریں؟ یہ منہ سے کہنا کہ اے رب تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے، لیکن اصل شکر وہی ہے کہ جو اس نعمت کا حق ہے اس کو ادا کرو اس طریقے سے. اب میں کہوں اللہ اب تیرا بہت شکر ہے تو نے مجھے بڑے دولت دی اور میں جوا کھیل رہا ہوں بیٹھا ہوا. اور یہ کرتے لوگ ایسے شکر ادا کرتے ہیں. نہیں، مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ پھر منافقت شکر نہیں ہے، یہ اور گناہ بھی ایک اور ساتھ میں ہے کہ جس کو تو جانتا ہے کہ میری طرف سے ہے اور اس کو حرام میں ڈالنا، تو یہ تو سرکشی کر رہا ہے تو میرے ساتھ، یعنی کہ چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے ہی دیا ہے اور تیری مخالفت میں ڈال رہا ہوں اس کو میں. کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا اس میں وہی کہہ رہا ہوں نا میں. خوب عیاشی کا پیسہ. ہاں، تو یہ تو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے نا انہم یقیدون قیدا واعقد قیدا، کہ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میرے ساتھ چال چل رہے ہیں، میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں ان کے ساتھ. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ میں نے ان کو ڈھیل دے دی ہے تاکہ اور شیئر ہو جاؤ، تھوڑا سا اور کرو تاکہ پھر پوری گرفت ہو سکے. اب اس کے دو حالتیں ہیں اس بات کی کہ انہوں نے تمہیں ڈھیل دے دی. ایک ڈھیل دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ شاید پلٹ جائے بھی ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ رب مجھے مہلت نہیں دی تھی تمہیں. اور ایک یہ دی ہے کہ اگر نہیں پلٹے تو اپنا کام بھی پورا کر لے، پھر کوئی گنجائش بھی نہ چھوٹے. تو جب تک لا کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا نماز سمجھ نہیں آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام میاں دارالرحمت. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب جب طاغوت سے کفر کرتا ہے آدمی تو پھر ایمان لاتا ہے اللہ پر، اور پھر یہ مقام الہ ہے. خالی ضربے لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا کبھی بھی. اب کسی کے ہاتھ میں ڈھول دے دو
اور وہ اس کو پیٹتا رہے. آواز تو آ رہی ہے نا ڈھم 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 کی, لیکن کوئی نتیجہ ہے اس کا جب تک کوئی کاریگر اس کو نہ بجائے. جب کاریگر اس کو بجاتا ہے, جاننے والا بجاتا ہے, تو اس کو سننے میں مزہ آتا ہے. نہیں تو آدمی کہتا ہے کیا سر میں درد کر رکھا ہے, اسے ڈنڈا لو, یہ خواہ پیٹ رہا ہے. برا لگتا ہے وہی ڈھول. پھر خالی لا الہ الا اللہ کے ضربے لگانا ڈھول پیٹنا ہی ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلنا. ذکر کے ساتھ فکر لازم ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ ذکر کا حصہ 25% ہے اور فکر کا حصہ 75% ہے. یہ فکر کی تعریف بیان کرتا ہے. یہی کہ جاننا, جان کر کام کرنا. ایک یہ فکر کرے گا تو ذکر بھی کرے گا, فکر کرے گا تو ذکر کرے گا, اور ذکر میں فکر کرے گا تو ذکر قبول ہوگا اور اس کی تاثیر ظاہر ہوگی. اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن کا عمل اس کی, مومن کا نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت فکر ہی تو ہے, یہ مراقبہ بھی فکر ہے. مراقبہ بھی فکر ہے, اور نماز بہترین مراقبہ ہے. نماز جو ہے وہ بہترین مراقبہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بندہ کسی حال میں پسند نہیں ہے علاوہ نماز کے. اور سب سے بہترین نماز کی حالت جو ہے وہ سجدہ ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت جو ہے وہ میم ہے. قیام کی حالت الف ہے, اور رکوع کی حالت ہا ہے, سجدے کی حالت میم ہے, اور قاعدے کی حالت دال ہے. تو احمد ہو گیا, اور احمد سے میم نکال دو تو احد رہ جاتا ہے. احد سجدہ نہیں کرتا, احمد سجدہ کرتا ہے. اور احد کو احمد کا سجدہ پسند ہے. اس لیے انسان اس حالت میں بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر اتنا کر کے لوگ تجھے مجنون سمجھنے لگے. یہ حالت فکر کی ہے. یہ جب اتنی نماز اتنی کامل ہے, مراقبہ بھی اتنی کامل ہے, اس کی حالتیں بھی ایسی ہیں, تو ہمارے اصل میں آج کل نماز کا اتنا بانسبت جسے ذکر ہوتا ہے وہ مذاہب وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کی تلقین نظر کم آتی ہے نماز کی, کہ مجھ کو نماز کی طرف ایک اضافی نماز کو نماز پڑھائی ہے, اس میں وظیفہ کریں نماز کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اذکار اور وظیفوں سے تصرف اور قوت حاصل ہوتی ہے, اور نماز سے رب حاصل ہوتا ہے. اچھا, نماز بھی وہ ہو نا جو شوق کی ہو, جو عشق کے ساتھ ہو. دیکھو بغیر آگ کے خلط نہیں ہے. نمرود نے تو ابراہیم کے لیے آگ لگائی تھی نا, انہیں برا چاہا تھا نا, اور اللہ نے اس آگ کو رحمت میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے, چونکہ وہ تسلیم و رضا میں تھے. جب وہ تسلیم و رضا میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اس میں جو لفظ سلام کا ہے, یہ لفظ بڑا کمال ہے. کیوں کہ یہ کلام خلد کا ہے, کہ اللہ نے وہاں اپنی نعمتیں پوری کر دی اور سلامتی دے دی.
اب وہ ابراہیم کو سلامتی خالی نہیں مل گئی بلکہ نسل ابراہیم کو سلامتی مل گئی. جس کو خلق بنایا جائے گی اس کو سلامتی عطا کی اس کو سلامتی عطا کر دی جائے گی. وہ کہاں عطا کی گئی؟ آگ میں. اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو بھی اپنے اندر ایک آگ لگا لے عشق کی, اللہ تجھے بھی سلامتی دے دے گا. پہلے محبت کی آگ تو لگا, اس 5 ویلے کو ہر ویلے کر. آئی نا سمجھ میں بات؟ یعنی کہ نماز گویا نام ہے حاضری کا, اس حاضری کو تو حضوری میں تبدیل کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہر وقت حاضر رہنے لگ, تو چلتی پھرتی نماز ہے تو. لیکن وہ اس 5 وقت کے بغیر نہیں ہوگی. کیوں کہ کبھی بھی درخت بیج کے بغیر نہیں ہوتا, اور جس کا بیج لگائیں گے وہی درخت پیدا ہوگا. تو یہ 5 نمازیں 5 بیج ہیں. جب یہ 5 وقت لگے گی تو ہر وقت ہو جائے گی. پھر سبحان اللہ. ابھی شاخیں پھوٹیں گی, شاخیں پھوٹیں گی, پھل نکلیں گے, سب کچھ ہوگا.